تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 56 اور 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ پہلی آیت میں کافروں کے سخت عذاب کا اور دوسری آیت میں اہل ایمان کے اجر و ثواب اور انعامات کا ذکر ہے۔ کافروں کے بارے میں فرمایا کہ بلا شبہ ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ آگ معمولی نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جو دنیا میں ہے جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے عذاب کے لیے تو یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود دوزخ کی آگ دنیاوی آگ پر 69 درجے زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ ہر درجہ حرارت اسی قدر ہے جس قدر دنیا کی آگ میں حرارت ہے۔ اہل دوزخ کے عذاب کی کچھ تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں پلٹ دیں گے، اور بار بار ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ دنیا میں جس طرح ہوتا ہے کہ آگ نے جلا دیا اور جل کر ختم اور بھسم ہو گئے، وہاں ایسا نہ ہوگا۔ وہاں تو ہمیشہ ہی عذاب ہوگا، اور وہ عذاب والی زندگی ایسی ہوگی جس کے لیے لا یموت فیہا ولا یحیا، فرمایا کہ نہ تو زندگی ہی ہوگی جس میں آرام ہو اور اسے زندگی کہا جائے، اور نہ موت آئے گی کہ عذاب ختم ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا لیذوقوا العذاب، یعنی ہم کھالوں کو پلٹتے رہیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ پھر فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، کہ بلا شبہ اللہ زبردست ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے، اس کے ارادے سے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور حکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ اور ہر فعل حکمت کے موافق ہے۔ اہل کفر کی سزا بیان فرمانے کے بعد اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ظاہری گندگی اور میل کچیل سے پاک ہوں گی، اور برے اخلاق اور بد مزاجی اور ہر اس چیز سے پاک ہوں گی جو نفرت اور وحشت کا سبب ہو۔ آخر میں فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنے یعنی گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جن باغوں میں داخل ہوں گے ان میں گنجان اور گھنا سایہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔